وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ جب غزوہ خیبر کے اخیر کے جو 3 قلعے فتح ہو گئے تو اس وقت یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبور ہو کر صلح کر لی۔ صلح پر مجبور ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بہت سخت حملے کی وجہ سے۔ تو جب صلح کے لیے جھک گئے، مجبور ہو گئے، تو صلح کی شرطیں طے ہوئی۔ اس میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ خیبر کی جتنی زمینیں، جتنا علاقہ ہے، اس پر اب مسلمانوں کا قبضہ رہے گا، یہ مسلمانوں کی ملکیت میں رہیں گے اور یہودیوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ایک شرط اس میں یہ طے ہوئی۔ دوسری شرط یہ طے ہوئی کہ جتنا مال ہے، سونا چاندی ہتھیار وغیرہ، سب چھوڑ کر جائیں گے۔ یہودیوں کو سونا چاندی ہتھیار وغیرہ، مال و دولت، کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں ہے، سب چیزیں چھوڑ کر جانی پڑی۔ اور ایک شرط یہ بھی طے ہوئی کہ اگر یہودی کچھ چھپائیں گے، سونا چاندی ہتھیار وغیرہ اگر چھپا کر رکھیں گے تو جو لوگ چھپائیں گے ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس وقت یہودیوں کی طرف سے جو بات چیت کے لیے آیا تھا کنانہ ابن الربیع، جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، جو اسی وقت مسلمان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بیوی بن گئی، ہم سب کی ماں ہے ام المومنین، ان کا پہلا شوہر ہے کنانہ ابن الربیع۔ اس نے یہودیوں کا بہت سارا سونا چاندی خزانہ تھا، 10,000 دینار، 10,000 سونے کے سکے، یہ اس نے ایک جگہ چھپا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کچھ چھپایا تو نہیں ہے؟ سونا چاندی کوئی خزانہ، اس میں سونا چاندی اور زیورات وغیرہ تھے، وہ چھپا کر رکھے تھے۔ تو اس کنانہ نے کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں چھپایا، سب حاضر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حیی ابن اخطب جو سردار تھا تمہارا بنو نذیر کا، اس کا جو خزانہ تھا، سونے چاندی وغیرہ، ہیرے جواہرات اور زیورات، جو بڑے تھیلے میں بنتے، وہ تھیلا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کنانہ نے کہا کہ وہ تھیلا جنگوں میں خرچ ہو گیا، بہت ساری ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، لڑائیوں میں خرچ ہو گیا ہتھیار وغیرہ لانے میں، سپاہیوں پر، فوجیوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا، تھوڑے سے وقت میں اتنا سارا پیسہ کیسے خرچ ہو گیا؟ جلدی بتاؤ تم نے کہاں چھپایا ہے؟ تو اس نے پھر بھی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہیں، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں چھپاؤں گا تو چھپ جائے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ وہ تھیلا اس نے فلاں باغ میں فلاں درخت کے نیچے دفن کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا اور صحابی اس باغ کے اندر گئے، اس درخت کے نیچے سے وہ خزانہ نکال کر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس جرم کی وجہ سے اس کنانہ کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ پہلے سے طے ہوا تھا کہ تم کچھ مال نہیں چھپاؤ گے، جو چھپائے گا اس کو اس جرم میں قتل کیا جائے گا۔
اب وہ شخص قتل ہو گیا. اس کی بیوی تھی صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، جو یہودیوں کے سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی. اب شوہر قتل ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی اور قیدی بن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت دحیہ کلبی ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک باندی کا مطالبہ کیا کہ مجھے ایک باندی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو پہلے ان کے حوالے کیا. تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ سردار کی بیٹی ہے، یہ سردار کی بیٹی ہے، اس سے اگر آپ نکاح کر لیں، آپ اپنے پاس رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ بھی سردار ہیں، دنیا اور آخرت کے سارے انسانوں کے سب کے سردار ہیں، اور یہ سردار کی بیٹی ہے، اس لیے یہ آپ کے زیادہ لائق ہے، مناسب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا، حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور پھر وہ مسلمان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسلام تو بچپن سے ہی میرے دل میں آ گیا تھا. جب بچپن میں جب وہ 10-11 سال کی تھی، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو جب مدینہ منورہ میں پہلا دن تھا، اس وقت یہ یہودیوں کا جو سردار ہے، حضرت صفیہ کا جو باپ ہے حیی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے قباء میں آیا. قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے شروع کے 8 دن. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں. اس نے ساری نشانیاں دیکھی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت دی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے نبی جن کی بشارت دیتے آئے ہیں، یہ وہی نبی ہیں سچے. اس کو یقین ہو گیا، اس نے ساری نشانیاں دیکھ لی اور شام میں گھر آیا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. اب میرا باپ جیسے ہی آیا تو میرا چچا تھا، تو چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہم نے تورات میں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، کیا وہی نبی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ وہی نبی ہیں، میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں. یہی محمد ابن عبداللہ مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہ ساری جو نشانیاں ہم پڑھتے آئے ہیں، یہ وہی نبی ہیں. تو پھر حضرت صفیہ کے چچا نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ جب یہ سچے نبی ہیں تو آگے کیا کرنا ہے؟ تو اس حیی ابن اخطب نے کہا کہ میں تو نہیں مانوں گا، میں تو مسلمان نہیں ہوں گا، مجھے تو مخالفت کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خاندان میں نہیں آئے، وہ عرب میں آ گئے، ہمارے خاندان یہودیوں کے اندر نہیں آئے، وہ بنو اسماعیل کے اندر آ گئے، اس لیے میں تو ان کی مخالفت کروں گا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب دونوں چچا اور باپ کی بات سنی تھی، جب 11 سال کی عمر میں، اسی وقت اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا تھا. معلوم ہو گیا کہ باپ حالانکہ نشانیاں دیکھ کر آیا، صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں پہنچے، اس سے پہلے حضرت صفیہ نے خواب دیکھا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی اور خواب دیکھا کہ ایک چاند آیا اور میری گود میں آ کر اتر گیا. ایک چاند آیا اور میری گود میں آ کر اتر گیا. تو حضرت صفیہ کہتی ہے میں اٹھ گئی اور میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ ایک چاند آیا ہے اور میری گود میں اتر گیا. تو شوہر نے ایک زور سے تھپڑ مارا جس سے ان کے گال پر نشان پڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہارے گال پر نشان کیسا ہے؟ تو حضرت صفیہ نے پھر یہ خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آیا اور میری گود میں اتر گیا. تو میرا شوہر سمجھ گیا. میرے شوہر نے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ چاند سے مراد گویا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو کہ تو مدینہ کا جو سردار ہے، مسلمانوں کے جو نبی ہیں، ان سے شادی کا تیرا ارادہ ہے، اس لیے تو نے یہ خواب دیکھا. یہ کہہ کر اس نے تھپڑ مارا تھا. تو خیر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور جب مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک خیمے میں رخصتی ہوئی اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا. ولیمہ ایک کھانا، حیض سے کھانا ہوتا ہے جس میں کھجور، پنیر، گھی ڈالی جاتی ہے،
تھوڑا سا کیونکہ سفر میں تھے، زیادہ سامان ساتھ میں نہیں تھا، تو جتنا میسر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا یہ میٹھا بنایا، اور صحابہ کرام جتنے تھے جن کو بلایا گیا ان سے کہا کہ جس کے پاس جو کھانا ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ دیکھیے ولیمہ ایسا بھی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تھوڑا سا کھانا تیار کیا، اب معلوم تھا کہ لوگ زیادہ ہیں، یہ کھانا کافی نہیں ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جس کے پاس جو ہے لے کر آؤ۔ تو کوئی کھجور لے کر آیا، کوئی پنیر لے کر آیا، کوئی ستو لے کر آیا، صحابہ کرام اپنے اپنے توشے لے کر آئے، دسترخوان بچھایا گیا اور ولیمہ ہو گیا۔ کتنا آسانی کے ساتھ، کتنی سادگی سے ولیمہ ہوا ہے، اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہمارا ہی کھانا اور آپ کا ولیمہ، ہمارے کھانے پر آپ کا ولیمہ ہو گیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کتنی سادگی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں۔ اسلام ہے ہی سادگی کا مذہب، کاش کہ وہ سادگی آج عام ہو جائے۔ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جتنے لوگ، تقریباً 1600 لوگ صحابہ کرام ساتھ میں تھے، ان میں سے اکثروں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح بھی کر دیا اور ولیمہ بھی ہو گیا ہے۔ یعنی جو لوگ سفر میں ساتھ میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہ ہے نکاح۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں فلاں رشتہ دار کو بلانا ہے، فلاں دور کے دوست کو، فلاں دور کے رشتہ دار کو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم شادیوں میں جمع کر لیتے ہیں، اور اس کو نکاح کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں بلائیں گے تو گویا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ رسم و رواج میں، خرافات میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے امت کی بیٹیاں پھر مرتد ہو رہی ہیں۔ بلا وجہ کے خرچے، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، بلا وجہ کے خرچے، فلاں کو بھی بلانا ضروری ہے، فلاں کو بھی۔ اب یہ ولیمہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ سفر میں ساتھ میں تھے ان سب کو اطلاع بھی نہیں ہے، ولیمہ ہو گیا۔ صحابہ کرام بعد میں سوچ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہے یا بیوی ہے؟ صحابہ کنفیوز تھے، پریشان تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہے یا بیوی ہے۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے خود، کسی نے کہا کہ دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے پردہ کرائیں گے تو سمجھو یہ بیوی ہے، اور اگر پردہ نہیں کرایا تو اس کا مطلب یہ باندی ہے۔ باندیوں کو اس زمانے میں پردہ نہیں کرایا جاتا تھا، باندی جو ہوتی تھی ان کو پردہ نہیں کرایا جاتا تھا، تو اگر ان کو پردہ نہیں کرایا گیا تو سمجھو یہ باندی ہے، اور اگر پردہ کرایا گیا تو اس کا مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی اور ہماری ماں ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، پردہ کرایا حضرت صفیہ کو، اور پردے کے ساتھ ان کو اونٹ پر سواری پر سوار کرایا۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ ہاں یہ بیوی ہے، ان کا نکاح ہوا ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہوتے تھے، اور کسی کو بلانا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ نکاح ہے، یہ اسلامی بہترین معاشرت ہے، رہن سہن پاکیزہ سادہ، جس کی وجہ سے ہر ایک کو، غریب امیر سب کو سہولت ہوتی ہے، کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ آج کل تو نکاح کی وجہ سے امیر بھی پریشان ہے اور غریب بھی پریشان۔ نکاح کے خرچے اتنے ہیں کہ امیر بھی پریشان ہے اور غریب تو ہے ہی پریشان بیچارہ۔ تو نکاح کو سادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی ہم باتوں کی پرواہ نہ کریں، ہم سوچتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کیا کہے گا، فلاں دوست کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، نکاح میں کسی چیز کو دیکھنا نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کو دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی سے اور اتنی بہترین انداز، سادگی سے ولیمہ کیا۔ ولیمے کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں کہ ولیمہ تو سنت ہے، اس کے لیے تو حال ضروری ہے، اس کے لیے تو اتنے لاکھ کا خرچہ ضروری ہے، تو یہ ولیمہ کیا جا رہا ہے۔ ولیمے میں بھی اتنی سادگی سے ولیمہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ، اور دسترخوان لگ گیا اور ہو گیا ولیمہ۔ سب کو بلانا، جتنے شریک سفر تھے، سفر میں جتنے لوگ ساتھ تھے ان کو بھی بلانا اور اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تو یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ خیر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے دیکھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اب نئی مسلمان ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی بھی بن گئی، تو کہتے ہیں کہ جب سواری پر سوار ہونے کا وقت آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دو جہاں کے سردار ہیں،
دو جہاں کے سردار، کتنا اونچا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جب سواری پر سوار ہونے کا وقت آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تھے، اپنا گھٹنا اس طریقے سے کھڑا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر چڑھتی تھی، کیونکہ عورت کے لیے اونٹ پر چڑھنا، اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے، اس پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو کیسے چڑھائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک گھٹنا رکھتے تھے. کیا بہترین انداز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دو جہاں کے سردار ہیں، لیکن بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا مبارک کھڑا کرتے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اس پر پاؤں رکھتی تھی اور اوپر چڑھتی تھی. یہی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، یہ تینوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ حضرت صفیہ کو اکثر ستاتی تھی، کیونکہ سوکن ہے، سوکنوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، چاہے وہ نبی کی بیویاں ہوں. تو حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، اور حضرت زینب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن ہے، پھوپھوزاد بہن. تو یہ تینوں حضرت صفیہ کو چھیڑتی تھی کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو، تم تو یہودی کی بیٹی ہو، اور ہم تو دیکھو میں عمر کی بیٹی ہوں، یہ ابوبکر کی بیٹی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایک دن رونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا یہ تینوں مجھے ستا رہی ہیں کہ تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو، تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو، یہ تینوں مجھے ستا رہی ہیں اور ہمیشہ سے چھیڑتی ہے مجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس تو بہترین جواب ہے، تم ان کو جواب دو. کہا کیا جواب ہے؟ تو یہ حضرت صفیہ جو ہے، ان کے والد تو یہودی ہے ہوئے ابن اختر، لیکن ان کا نسب جو ہے اوپر جا کر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب سکھایا کہ جب وہ کہیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو تو تم ان کو جواب دو کہ میرے دادا حضرت ہارون وہ بھی نبی، دادا چچا وہ بھی نبی، اور میرے شوہر بھی نبی، تم میں سے کون ایسا ہے بتاؤ. میرے اوپر جو حضرت ہارون علیہ السلام دادا ہیں وہ بھی نبی ہیں، اور دادا کے بھائی موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی، اور میرے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں. تو اب دوسری مرتبہ جب جھگڑا ہوا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے ان کو چھیڑا کہ تم تو یہودیوں کی بیٹی ہو، یہودی کی بیٹی ہو. تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ تم میرے جیسے ہو ہی نہیں سکتی، میرے تو نسل میں اوپر حضرت ہارون علیہ السلام میرے دادا ہیں، اور دادا کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں، اور میں جس کی بیوی ہوں وہ بھی نبی ہیں. تمہارے جو باپ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ابو بکر ہیں، زیادہ سے زیادہ عمر ہیں جو صحابی ہیں، نبی کہاں ہیں؟ تو وہ دونوں کا منہ لٹک گئے. وہ دونوں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کو کیوں جواب سکھلایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پہلے ان کو چھیڑتی تھی، ستاتی تھی، اس لیے میں نے صحیح جواب سکھلایا، میں نے کوئی غلط جواب نہیں سکھلایا. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے اس خیبر کے وقت نکاح ہوا، اور اسی خیبر کے وقت جو ایک صحابی حضرت حجاج ابن العلاط رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، خیبر کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت یہ مسلمان ہوئے. بہت بڑے تاجر، بہت مالدار آدمی تھے، تجارت کرتے تھے اور بہت مالدار تھے. یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مکہ جانا ہے. اب مکہ مکرمہ میں اس وقت قریش مکہ جو کافر تھے ان کی حکومت تھی وہاں پر، وہاں سارے مشرک اور کافر تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے اور وہاں میرا مال وصول کرنا ہے. میں مسلمان ہو گیا لیکن مکہ مکرمہ میں میری ادھاری ہے، بہت سارے لوگوں سے مجھے ادھار لینا ہے جنہوں نے مجھ سے ادھار تجارت کی تھی، مجھے پیسے وصول کرنے ہیں. تو آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ جاؤں اور پیسے لے کر آؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جائیے، اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن اللہ کے رسول میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں کچھ بات بناؤں، یعنی کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو میں جھوٹ بول دوں، کیونکہ میں اگر یہ کہوں گا کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں تو پھر تو مجھے کوئی بھی مال نہیں دے گا، میرا مال ڈوب جائے گا. میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں تو مکے والے تو کافر ہیں، وہ میرا مال نہیں دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے.
تم کچھ بات بنانا چاہو، ہیلا بہانہ کرنا چاہو، جھوٹ بولنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ وہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ اب مکہ مکرمہ والے جو قریش مکہ تھے وہ لوگ پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے خیبر کی طرف گئے، ان کو اطلاع مل گئی، مکے والوں کو اطلاع ملی، لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے خیبر گئے ہیں، وہاں ہوا کیا، یہودیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس کا نتیجہ رزلٹ کیا نکلا۔ وہ لوگ تو مکے والے یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی لڑائی ہو اور مسلمان ہار جائیں، مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے، اس انتظار میں تھے، لیکن ابھی ان کو صحیح اطلاع نہیں ملی کہ کیا ہوا۔ وہ سب پریشان تھے کہ کوئی آئے اور ہمیں اطلاع دے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ حجاج، حضرت حجاج بن العلاۃ آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حجاج آئے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے ان کو، کیونکہ یہ تجارت کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ان کو صحیح اطلاع ہوگی۔ تو سب نے جیسے یہ مکے میں داخل ہوئے، مکے کے سارے سرداروں نے ان کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا خبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے مدینے سے خیبر یہودیوں سے لڑنے، وہاں ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت خوشی کی خبر ہے تم لوگوں کے لیے۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کے لیے بہت خوشی کی خبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک لڑائی میں اتنی بری کبھی ہار نہیں ہوئی جتنی یہ خیبر میں ہوئی۔ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا، پورے صحابہ کرام جتنے تھے قتل کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا ہے، اور اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس لا رہے ہیں پکڑ کر کہ تم جو چاہو ان کو سزا دو۔ تو مکے والے تو چلانا شروع ہو گئے کہ یہ تو کتنی اچھی خبر ہے، وہ سب چلا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ ہم تو ہرا نہیں سکے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے، چلو یہودیوں نے یہ کام کر دیا، اس لیے وہ خوشی میں چلا رہے ہیں۔ یہ حضرت حجاج جو ہے ہیلا کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر ان کو اپنا مال نکالنا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا، سب خوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بھئی مجھے بہت سارے لوگوں کے پاس میرا مال ہے، تم جلدی جلدی میرا مال دو، میں یہاں سے مدینہ منورہ جا کر کچھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ سب خوش تھے، سب نے خوشی خوشی فوراً ان کا سارا مال جمع کر دیا۔ سب نے جتنا مال جس پر ادھار تھا سب سرداروں نے مل کر ان کا مال جمع کر کے دے دیا۔ اب حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی مکے میں ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں ان کو رکھا تھا وہاں پر جاسوسی کے لیے کہ یہاں کیا حالات چل رہے ہیں، یہاں کے حالات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ وہ مسلمان تو ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بھی تھا، چچا تھے، وہ پریشان ہو گئے یہ خبر سن کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، صحابہ سب شہید ہو گئے۔ تو وہ بیمار کی اتنے پریشان ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ پریشانی کی وجہ سے بستر پر لگ گئے، بیماری کی وجہ سے بستر پہ لگ گئے، اتنا ٹینشن کہ میرے بھتیجے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو میں جا کر تحقیق تو کروں۔ وہ اکیلے میں گئے اور یہ حجاج جو تھے ان سے ملے، یہ جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ تم کیا خبر لے کر آئے ہو، اتنی بری خبر کیا، واقعتاً یہ خبر سچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، میں اکیلے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، میں اکیلے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک راز کی بات بتاؤں گا، تمہیں اس کو پوشیدہ رکھنا پڑے گا۔ تو حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اکیلے میں ملاقات ہوئی تو حجاج نے کہا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا خیبر اور خیبر میں یہودیوں کے جتنے قلعے تھے سب فتح کر لیے، اور وہاں کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور اب وہ مکے کی طرف مال تجارت لے کر بہت سارا مال غنیمت لے کر جا رہے ہیں۔ میں تو یہاں مسلمان بن کر آیا ہوں لیکن میں ان کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا تھا، اگر میں کہہ دوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ میرا مال واپس نہیں کریں گے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت لے کر آیا تھا، اس لیے میں نے یہ خبر پہنچائی۔ حضرت حجاج نے حضرت عباس سے کہا کہ لیکن 3 دن تک تم یہ خبر چھپا کر رکھنا، میں ابھی یہاں سے سارا مال میرا مل گیا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، مدینے کی طرف جاؤں گا، 3 دن تک سفر کر کے آگے نکل جاؤں گا، اس کے بعد تم نے یہ خبر عام کرنا ہے، نہیں تو یہ لوگ پیچھے سے مجھے آ کر پکڑ لیں گے۔ 3 دن تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو چھپایا، اور 3 دن کے بعد بہترین کپڑے جو تھے وہ کپڑے پہنے، عطر لگایا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے نکلے۔ سارے مکے والے حیران کہ ان پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہے، ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قید ہو گئے اور ان کا سارا خاندان سب شہید ہو گئے، اور یہ اتنے خوش
اتنے اچھے کپڑے پہن کر عطر لگا کر طواف کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ عباس آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں اتنے اچھے کپڑوں میں. تو حضرت عباس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قید وید نہیں ہوئے، یہاں نہیں آنے والے، وہ تو خیبر کو فتح کر چکے ہیں اور وہاں کے بادشاہ کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ سارا خیبر کا مال غنیمت لے کر اب مدینے کی طرف جا رہے ہیں. مکے والے پریشان. انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے اطلاع دی؟ کہا جس نے تمہیں اطلاع دی اسی نے مجھے کہا، جس نے تمہیں کہا تھا جھوٹ اسی نے مجھے صحیح خبر دی ہے. تو مکے والوں نے کہا کہ اس نے تو ہمیں ایسے کہا تھا. تو حضرت عباس نے کہا وہ تو مسلمان ہو گیا ہے اور وہ اپنا مال لینے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس نے یہ ہیلا کیا ہے. تو مکے والوں نے کہا کہ کاش وہ ہمارے ہاتھ آ جاتا تو پھر ہم بتاتے کہ اس کی کیا حالت ہے، لیکن وہ تو چلے گئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. خیر یہ سن 7 ہجری کے واقعات اور غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ واخر دعوانا الحمدللہ.